ایمان کو مضبوط کرنا۔ ایک میرے پاس ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ وہی الہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے بالکل ٹھیک الفاظ ہیں جن کی نمائندگی قرآن پاک نے کی ہے۔ دوسرا وہ الہام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ اسے حدیث روایت کہتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خواہش سے کلام نہیں فرمایا۔ باب 53 النجم آیت 3۔ نہ ہی وہ اپنی جھکاؤ سے بات کرتا ہے۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایات کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، جیسا کہ حدیث آیات کو ان کے صحیح تناظر میں بیان کرتی ہے، جیسے وہ کیوں نازل ہوئے، وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وغیرہ۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ باب 59 الحشر آیت 7۔ اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو۔ اور باب 3 علی عمران آیت 31۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور باب 4 النساء آیت 59۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور باب 4 النساء آیت 80۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حق اطاعت اللہ کی اطاعت کی۔ احادیث کی ضرورت کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہر چیز کی وضاحت نہیں کرتا، اس لیے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے 3 ستون، واجب صدقہ، حج اور فرض نماز۔ فرض نماز جو کہ اسلام کا مرکزی رکن ہے، قرآن کریم میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے، جیسے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن کریم میں بالکل بھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اوقات مبہم طور پر بتائے گئے ہیں لیکن تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا ہے۔ واجب صدقہ کی صحیح مقدار قرآن کریم میں واضح نہیں ہے، صرف وہی جماعتیں ہیں جو اس کے حقدار ہیں۔ لیکن پھر بھی مختلف گروہوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں حج مقدس کے صرف چند حصوں کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہر مقام پر سرگرمیوں کی قطعی ترتیب کیا کرنا ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے بغیر اسلام کے 5 میں سے 3 ستون صحیح طور پر مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ روایات کی حفاظت فرمائی ہے۔ باب 15 الحجر آیت 9۔ یقیناً ہم نے نصیحت کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں لفظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، اس کے بجائے یاد دہانی کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں وحی الہی کی دونوں قسمیں شامل ہیں، قرآن کریم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کو اگلی نسلوں تک پہنچایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کو منتقل کیا۔ اگر کوئی ایک کو رد کرتا ہے تو دوسرے پر شک پیدا کرتا ہے۔ آخر میں جن لوگوں نے اسلام کو سب سے بہتر سمجھا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، اور انہوں نے واضح کر دیا کہ قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بغیر صحیح طور پر نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایات کے بغیر قرآن مجید کی آیات کو ان کے صحیح سیاق و سباق سے ہٹا کر غلط تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں جو آیات کو واضح کرتی ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ان کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔